المصطفى وعلى آله وأصحابه ونجوم الهدى وعلماء أمته وشهداء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث مبارك: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر: النکاح نصف الإيمان. آمنت بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا تاخیر درود پاک پڑھ لیں. بڑی آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موقع محل کے مطابق میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم ان سے نکاح کرو. من النساء، عورتوں میں سے جو تم کو تمہارے دلوں کو بھائے. کہہ دو سبحان اللہ. مثلا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم کو خوف ہے کہ تم چار کے درمیان، تین کے درمیان یا دو کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو تم ایک ہی کرو. سبحان اللہ. یہ مثلا و ثلاثہ و رباع یہ اباحت کے لیے، فواحدہ یہ وجود کے لیے. حضرات آؤ میں آپ کو نکاح کے فوائد اور شوہر کی فرما برداری پر دو چار باتیں بتا دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان جب تک شادی شدہ نہیں 2 رکعت نماز نفل عطا کرے تو اس کو اس وقت 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے. اور جب وہی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 60 نماز نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ نکاح کی برکت ہے. اور میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی خطبے کے بعد. اللہ کے رسول فرماتے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ایمان کی گارنٹی لی. قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں نماز کے بارے میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی برکت کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مومن نماز عصر پڑھے اور عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے، یعنی نماز عصر اور مغرب کے درمیان جو بھی اس نے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی دوسری نماز کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن قرآن مجید کے اندر آدھے ایمان کی گارنٹی نہیں آئی. اسی طریقے سے اگر بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اکبر، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کے بدلے میں، زکوٰۃ کے صدقے میں، زکوٰۃ کے بدلے میں اللہ اس کے مال کو پاک کر دے گا. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ اس کے آدھے ایمان کو محفوظ کر دے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اگر حج کرے، اللہ اکبر، حج کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مومن حج کرے، حج کرنے کی برکت سے اس کے زندگی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا بندہ حج کر لے تو اس کے تمام گناہ، تمام اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے روزہ رکھے بندہ مومن، روزہ رکھنے کی برکت سے اس کا صائمین میں شمار کیا جائے گا.
گا، لیکن قرآن عظیم کے اندر یہ کہیں پر نہیں آتا کہ بندہ مومن کا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مومن جب نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس پرفتن دور کے ماحول میں ہمارے قوم کی عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور ان کا شوہر اسی حالت میں انتقال کر جائے، ناراضگی کے عالم میں اگر ان کا شوہر انتقال کر جائے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں جانے کی بات تو بہت دور کی ہے، جنت کی خوشبو تک نہ سونگنے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو اسی پر بات کہہ دوں، آج کی ہمارے قوم کی عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک عورت نے اللہ اکبر اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ نے اس کو کتنے پیارے اور کتنے اچھے انداز سے انعام و اکرام سے نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک عورت تھی، اللہ اکبر، اس کے شوہر نے اس کو حکم دیا، اے میری بیوی سنو، میں تم کو حکم دیتا ہوں، میری مرضی کے بغیر، میرے حکم کے بغیر میرے گھر سے باہر مت نکلنا۔ اللہ اکبر، اس عورت نے کہا ٹھیک میرے شوہر نامدار، بات آپ کی میں مانوں گی۔ اللہ اکبر، وہ سفر پر نکل گئی، اور نکلنے کے بعد پہلے زمانے کے سفر ایسے ایسے اتنے طویل ہوا کرتے تھے کہ کب جائے گا اور کب واپس آئے گا کوئی معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، آنے کے بعد اس کے والد محترم کا، اس عورت کے، اس بیوی کے والد محترم کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے۔ ہو جانے کے بعد اس کے والد صاحب کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے بیوی سنو، تمہارے والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، چلو چل کر کے اپنے والد صاحب سے ملاقات کر لو، ان کا دیدار کر لو، ان سے گفتگو کر لو۔ اللہ اکبر، وہ کہتی ہیں میرے شوہر نے مجھے حکم دیا ہے، میں ان کی مرضی کے خلاف، میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اور بات بڑھتی ہے، تھوڑا عرصہ اور گزرتا ہے، گزرنے کے بعد اللہ اکبر اس بیوی کے والد کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر قاصد آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے چلو طبیعت اور بگڑ گئی ہے، آؤ آ کر کے اپنے والد سے بات کر لو۔ اللہ اکبر، آج کے زمانے کی عورت ہوتی جیسے ہی اپنے مائکے کی خبر سنتی، اللہ اکبر اپنے شوہر کی فرما برداری کہا کی، اللہ اکبر خود بخود تنہا اکیلی چلی جاتی، لیکن قربان جاؤ اس زمانے کی عورتوں پر اپنے شوہروں کی جن کی فرما برداری کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی چاکری کا وقت قریب آ گیا، آنے کے بعد قاصد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا چلو اب تو آخری دیدار کر لو، آخری ملاقات کر لو، اب تو ان کی چاکری کا وقت ہے، موت کا وقت ہے۔ وہ کہتی میں اب بھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد پھر سے قاصد آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اب تو چلو چل کر کے آخری دیدار کر لو، ان کے چہرے کو دیکھ لو، اب وہ تم سے کلام بھی نہیں کر سکتے، تم سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کہا تم بار بار آتے تو ایسا کرو، اس بات کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم فرمایا وہ عورت اپنے گھر میں رہے تو زیادہ بہتر ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اس کو تدفین کر دیا جاتا ہے۔ کرنے کے بعد ایک رات ایسی گزرتی ہے، خام میں وہ اپنے والد محترم کو دیتی ہے، وہی والد محترم جس کے وہ جنازے میں شامل تک نہ ہوئی، اپنے شوہر کی فرما برداری کی بنا پر اللہ اکبر وہ دیکھتی ہے کہ وہ جنتی باغات میں ٹہل رہا ہے، اس کے وجود پر جنتی لباس ہے، اس کے سر پر جنتی تاج ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی اپنے باپ سے پوچھتی ہے اے میرے والد محترمہ کا معاملہ کیا ہے، بنا کیا ہے، وجہ کیا ہے جس بنا پر آپ جنتی باغات میں ٹہل رہی ہے، جس وجہ سے آپ جنتی، جس کے بدن پر آپ کے جنتی لباس ہے۔ اللہ اکبر، وہ باپ اپنے بیٹی کو جواب دیتا ہے اے میری بیٹی سن لو، جو تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے اللہ کو یہ تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کے بدلے میں بیٹی تیرے باپ کو جنتی لباس عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آخری پیغام یہی ہے، دیکھو اس میں دو فائدے ہوئے، اس عورت نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی تو اس کو بھی بدلہ ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا،
لیکن اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کے باپ کو بھی بدلہ مل گیا. سبحان اللہ. اور ایک بات اور ہے, بیٹی کسی گھر پہ جاتی ہے اور جب اچھے عمل کرتی ہے, اچھے کام کرتی ہے, تو پورے خاندان والوں کی بھی تعریف ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم اور آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہو. میرے محب گرامی حضرت علامہ اللہ مولانا سلف سے صاحب قبلہ کی شادی کا یہ موقع ہے. اللہ پاک ان کی شادی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. نفس بدکار نے دل پہ جو قیامت ڈھائی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اسلام.